یا رب رہے جذبہ سلامت دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی دے ہم کو عافیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا، ہمارے مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی وَأَعْرِفُهُمْ، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے باہمت لوگ۔ اس پروگرام میں جامعۃ المدینہ کے ان طلبہ کرام سے آپ کی ملاقات کی صورت کروائی جاتی ہے جو مالی مشکلات کا شکار ہیں، گھر میں تنگی کے معاملات وغیرہ بھی ہیں، اور ان میں سے بعض گھر کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ یہ کس انداز میں ان سارے کے سارے معاملات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، تعلیم بھی جاری ہے، گھر کے اخراجات اور گھر کے معاملات کے لیے کوششیں وہ بھی جاری ہیں۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے جامعۃ المدینہ گلستان کالونی فیصل آباد کے طالب علم محمد عمر عطاری سے۔ عمر بھائی کیا کرتے ہیں اور کس انداز میں ان سب معاملات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، آئیے عمر بھائی کی باتیں انہی کے پاس چل کے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم جامعۃ المدینہ گلستان کالونی فیصل آباد کہ طالب علم محمد عمر عطاری ان کے گھر میں پہنچ چکے ہیں۔ عمر بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ عمر بھائی کے والد محترم ہیں۔ عمر بھائی کے دو ہی بھائی ہیں، دونوں بھائی ہمارے ساتھ اس وقت الحمدللہ موجود ہیں۔ عمر بھائی 5ویں سال کے پیپر دے چکے ہیں اور انشاءاللہ بعد رمضان 6 سال کی کلاس میں بیٹھیں گے، اور بعد میں 2 سال باقی ہیں۔ عمر بھائی کیا کرتے ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ میں پہلے کہ جامعۃ المدینہ فیضان امام غزالی پڑھتا ہوں گلستان کالونی میں۔ تو ادھر صبح 8 بجے کلاس سٹارٹ ہوتی ہے، تو میں کلاس لینے کے بعد میں 1 بجے فنش ہوتی ہے، تو وہ فنش کرنے کے بعد پھر میں آتا ہوں اپنے گھر آنے کے بعد میں کہ مال ہے ادھر جاب کرتا ہوں میں، ایز اے ہیلپر بول لیں کہ وہ جاب کرتا ہوں ادھر میں۔ تو آتے ہی ساتھ ہی میں یونیفارم وغیرہ کھانا وغیرہ کر کے بعد میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ تو تقریباً 2 بجے وہاں پہ میری ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے، کہ 2 بجے ڈیوٹی سٹارٹ ہونے کے بعد میں پھر وہ 12 بجے تک چلتی ہے۔ تو رات 12 بجے؟ ہاں جی، رات 12 بجے تک۔ تو وہ اس میں جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تو تب تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، کہ تب 1-1:30 ہو جاتا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر رات کو آنے کے بعد کبھی کبھی جب ٹائم زیادہ مل جاتا ہے، نیکسٹ آف ڈے ہو، جیسے کوئی ادھر سے چھٹی ہو نا مجھے، تو تب میں رات کو تھوڑا سا ادھر میں پڑھ لیتا تھا، اور باقی کچھ فجر کے بعد بھی تھوڑا سا ہو جائے تو وہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ باقی کچھ جو ساتھ پڑھا دیتے ہیں الحمدللہ، وہ ادھر ہی کچھ تھوڑا بہت کر کے ساتھ ہی میں مینیج کر لیتا ہوں۔ جامعۃ المدینہ کی تعلیم بھی جاری ہے، اور جامعۃ المدینہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کی کفالت کے کاموں میں اپنا تعاون بھی جاری ہے۔ 8 سے 1 جامعۃ المدینہ کے اوقات، جامعۃ المدینہ میں تعلیم کے لیے جانا آنا، اور اس کے بعد ایک سپر مال پہ کام وغیرہ کی صورت ہوتی ہے، وہاں رات 12 بجے تک، اور جب وہاں رش والی صورت ہو تو 1-1.5 گھنٹہ کچھ نہ کچھ مزید ٹائم بھی وہاں دینا پڑتا ہے۔
تو یہ سارا ٹائم وہاں گزارنے کے بعد واپسی کی صورت ہوتی ہے، اور واپس آ کے بھی کچھ نہ کچھ اسباق کی تیاری کر کے اور پھر اگلے دن صبح 8 بجے جامعۃ المدینہ میں پہنچتے ہیں۔ یہ اسکیجول جو انہوں نے بیان کیا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، تقریباً کو 1.5 سے 2 منٹ میں بیان کر کے نکل گئے ہوں گے، لیکن آپ خود غور کیجئے کہ اس راہ کی طرف بڑھنا اور مسلسل اس شیڈول پہ عمل کرنا آسان نہیں۔ ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسے دن آ جائے نا کہ جس میں 2 3 4 5 دن لگاتار کچھ نہ کچھ مصروفیت رہے، تو کچھ نہ کچھ وہ تقاضا ہوتا ہے جسم کا، قلب و روح کی طرف سے کچھ احتجاج کی صورتیں ہوتی ہوں گی کہ 1 دن 2 دن 3 دن کچھ بیچ میں ریسٹ کی صورت بھی تو ہونی چاہیے، ہر وقت چل سو چل۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا اور وہ راہ علم دین کی طرف چل پڑے، ان کے انداز کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ عمر بھائی سے مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کے استاد محترم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے استاد صاحب کے تاثرات بھی سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے وہ بہت برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، فقہ دین کے لیے ان کو چنتا ہے۔ انہی باہمت کچھ افراد میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو باوجود مشکل حالات کے، باوجود گھر میں معاشی پریشانیوں کے، پھر بھی وہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے، یہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں اور ساتھ علم دین بھی حاصل کرتے ہیں۔ انہی خوش نصیبوں میں ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان امام غزالی کے درجہ خامسہ کے طالب علم عمر بھائی ہیں۔ کلاس میں پڑھنے میں بھی اچھے ہیں، باقاعدہ سبق سناتے ہیں اور باقاعدہ الحمدللہ تمام مضامین خود میں دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ عمر بھائی باوجود کہ بہت مشکل حالات میں اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، نوکری بھی کرتے ہیں، اور نوکری کے بعد پھر صبح انہوں نے 8 بجے جامعہ بھی آنا ہے اور باقاعدہ کلاس میں پیریڈ بھی پڑھتے ہیں، سبق بھی سناتے ہیں، روز کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یقیناً ہم بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اگر 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی فضولیات کو اگر نکال دیں تو اتنا وقت بچتا ہے کہ ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ہم جب تک ہمارے پاس سانسیں ہیں، زندگی ہے، علم دین حاصل کرنے کا موقع ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، آن لائن کورسز ہیں، جہاں بھی ہمیں ممکن ہو ہم ٹائم دیں، علم دین حاصل کریں، زندگی کے ان قیمتی لمحات کو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے عمر بھائی کے استاد صاحب کے تاثرات ان کے بارے میں سنے۔ آپ یہ بتائیے کہ درس نظامی کی طرف آنے کا شوق آپ کا اپنا تھا یا کسی کے کہنے پر آئے؟ سٹارٹنگ میں تو میرا اپنا بھی تھا، مطلب کہ مجھے بھی شوق تھا کہ جب میں دیکھتا تھا ہمارے پاس آتے تھے ادھر، ہماری مسجد ہے ادھر قریب، جب میں نماز کے لیے ادھر پڑھنے جاتا تھا نا تو وہ آتے تھے، تو مطلب وہ نا مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے تھے، تو وہ ایسے نا سب لڑکوں کو ایسے بٹھا کے مطلب ادھر بیٹھنا، انہوں نے پہلے بیان کرنا، پھر تھوڑا سا وہ سکھاتے تھے، مجھے کافی اچھا لگتا تھا وہ بھی۔ تو میں ادھر سے دیکھ کے میرا دین بنا تھا کہ انشاءاللہ میں بھی مطلب اس طرح پڑھوں گا، مطلب جس طرح یہ پڑھتے ہیں، مطلب وہ پڑھتے تھے، وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے پہلے، تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ میں نے بولا جامعۃ المدینہ کا طالب علم؟ ہاں وہ بھی طالب علم تھا، پہلے ادھر آتے تھے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کے لیے، تو میرا بھی ذہن بنا تھا کہ انشاءاللہ میں بھی یہ مطلب کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر میری دادی اماں تھی، ان کا بھی میں یہ خواب تھا کہ میرا مطلب بیٹا یہ پڑھے، اور میری والدہ کا بھی تھا، الحمدللہ میں ادھر چلا گیا۔ ماشاء اللہ، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو زیادہ ذہن بنا تو وہ جو طالب علم آیا کرتے تھے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کے لیے، جی ان کو دیکھ کے بالکل، وہ آتے تھے نا، ان سے مل کے پتہ نہیں اچھی فیلنگ آتی تھی مجھے، وہ ایسے مسکرا کے بات کرتے تھے، کیا انداز تھا ان کا کہ میں بہت خوش ہوا ان سے۔ وہ آتے مطلب ان کا سکھانا، دعوت بھی تھی جامعۃ المدینہ میں آنے کی؟ مطلب جامعۃ المدینہ میں تو اتنے دن میرے ساتھ وہ رہے نہیں تھے، وہ مجھے اجتماع پہ لے کے جایا کرتے تھے، کہ وہ اجتماع پہ ادھر ہے ادھر میں جایا کرتا تھا ان کے ساتھ۔ دعوت دینے کا سلسلہ نہیں ہوا، بس میل ملاقات ہوئی اور میل ملاقات میں ہی دل جیت لیا۔ بعض ایسے انداز ہوا کرتے ہیں کہ جو دلوں میں اترنے والے ہوتے ہیں، پیار والا، نرمی والا، شفقت والا، محبت والا، اپنائیت والا، مان سمان دینے والا۔
اس مبلغ دعوت اسلامی نے، پتہ نہیں نام بھی ان کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، آئی تھنک محمد علی تھا اس کا نام. محمد علی. جی. محمد علی انہوں نے دعوت تو نہیں دی جامعۃ المدینہ میں داخلے کی، لیکن جو میل ملاپ کی صورت رہی وہی ایک یوں سمجھیے کہ انویٹیشن تھا، اور اس کو دیکھتے ہی عمر بھائی راہ علم کے مسافر بنے. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم عمر بھائی کے گھر میں موجود ہیں. یہ گھر کا مین کمرہ ہے جس کمرے میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور اس کی یہ ساری کی ساری کیفیت آپ کے سامنے ہے کہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو رہا ہے نا. اس کے پیچھے چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، اسٹور روم ٹائپ ہوگا، اور جتنا یہ سائز ہے نا اسی سائز میں آگے کچھ صحن ہے، اور یہ یہاں سے شروع ہو کے یہیں یہ سارے کا سارا گھر مکمل ہو رہا ہے. اس کیفیت میں اگر یہ فل فلیش مال کمانے کی طرف جائیں تو جتنا بھی کما رہے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ کو 25,000 یا کچھ اوپر یہ ان کی آمدنی وغیرہ کی صورت ہے. اگر یہ فل فلیش کام کی طرف جائیں تو یہ پیسہ زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن مال کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جو علم دین کا خزانہ ہے نا اس کو ہدف پہ لے کے آگے بڑھیں. تو ان کے والد محترم سے ان کے اور عمر بھائی کی امی جان کے جذبات وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھے اور کس انداز میں آگے بڑھے، ان کی قلبی کیفیات کیا ہیں، ان کے جذبات اور احساسات کیا ہیں. تو آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں. جی، ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ ہمارا بیٹا اس راستے میں چل گیا، جس کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی ہم اس سے اتنا بے محبت کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی گھر میں کوئی ایسی کوئی چیز ہو جائے تو لیکن ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن اس لڑکے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں دیتے. ہم ہماری یہ دعا ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس کو کامیاب عطا فرمائے اور ہر مسلمان کی بچوں کو اپنے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. آپس میں کوئی بات چیت، والدہ کے جذبات؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا گھر ہے، شکر دی زیادہ کہ ہم کو یہ بڑا دل پر ذہن ہے کہ 1 مہینے کے بعد جو کرایہ دار ہیں ان کو دیکھوں وہ کتنا کماتے ہیں. جب 1 مہینہ آتا ہے تو آدھی تنخواہ ان کی کرائے میں چل جاتی ہے. ہمارا یہ چھوٹا سا گھر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہم سکون سے کچھ زندگی بسر کرتے ہیں. ماشاء اللہ. نہیں، گھر بڑا ہونے سے سکون نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یاد میں سکون ہوتا ہے. اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا وہ گھر حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے رہنے والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس گھر میں دل لگتا ہے. اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ باوجود کشادگی کے بھی اپنے گھر والوں کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ جملے سنے ہو کہ جو ہی گھر کا دروازہ عبور کرتا ہوں نا تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگتا. حالانکہ آسائشیں گھر میں ہوتی ہیں، چین سکون اور راحت کے سارے سامان گھر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن گھر میں دل نہیں لگتا. تو آپ نے کچھ نہ کچھ جذبات سنے. عمر اور ان کے ساتھ علی، اللہ تعالیٰ ان مبارک ناموں کا صدقہ دونوں بھائیوں کو عطا فرمائے. اور چھوٹے بھائی کا نام ہے ابراہیم، محمد ابراہیم، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کی برکتیں بھی ہیں، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام شریف کی برکتیں بھی. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو آپس میں پیار و محبت نصیب فرمائے اور آسانیاں اور راحتیں ان کا مقدر فرمائے. علی بھائی، یہ جو بات ان سے ہو رہی تھی، والدہ کے جذبات، والدہ ان کی تعلیم کے حوالے سے کیا جذبات رکھتی ہیں، آپ اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو. یہ میرا چھوٹا بھائی محمد عمر جو کہ تعلیم مدرسہ پڑھ رہا ہے، اور یہ کام سے آگے مثلاً کہ صبح 8 بجے جانا اور دوپہر 1 بجے چھٹی ہونی مدرسے سے، اور گھر آگے چڑچڑا پن جیسے بندے میں ہوتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا ہے، میں کام بھی کروں ساتھ میں اور پڑھوں بھی. اور والدہ میری کہتے نہیں بیٹا کام چھڑوا لینا، آپ سے پڑھنا ضروری ہے کہ جو آخرت میں کام آئے. اسی لحاظ سے یہ بھی کہتا کہ
چلیں ٹھیک ہے میں نیکسٹ ٹائم چھوڑ دوں گا، میں ایسے ہی یا مدرسہ چھڑوا لیں یا کام چھڑوا لیں۔ والدہ میری کہتے نہیں بیٹا آپ انشاءاللہ پڑھو گے اور الحمدللہ 5 سال مکمل ہو گئے، اسی طرح ساتھ چلتے ہوئے 2-3 سال رہ گئے ہیں، الحمدللہ وہ بھی کمپلیٹ انشاءاللہ کرے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، والدہ کے جذبات آپ نے سنے۔ والدہ کے جذبات کیا ہیں کہ بیٹے کام چھڑوا دوں گی، پڑھائی نہیں چھڑوا سکتی۔ علم دین چھڑوانا یہ نہیں ہو سکے گا، جو کام کر رہے ہو نا اس کے چھڑوانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ گھر کا چولہا ان دونوں بھائیوں کی کچھ نہ کچھ آمدن سے چلتا ہے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہی گھر کا نظام چل رہا ہے، اور دیگر والد صاحب کی میڈیسن اور دیگر جو معاملات وغیرہ ہوا کرتے ہیں سب دونوں بھائیوں کے خرچے سے چل رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی والدہ کے جذبات کیا ہیں کہ تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، مجھے میرا بیٹا عالم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں کو سلامت رکھے، ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دین کی ایسی لگن اور ایسا جذبہ عطا کیا۔ یقیناً یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، امیر اہل سنت کے فیضان نظر کا نتیجہ ہے کہ دعوت اسلامی نے علم کی لذت ہی اس انداز میں پلائی ہے کہ جو راہ علم کی طرف بڑھا وہ پھر بڑھتا ہی چلا گیا۔ علی بھائی دوبارہ ایک سوال آپ سے کروں گا، جامعۃ المدینہ میں آنے سے پہلے اور جامعۃ المدینہ میں آنے کے بعد عمر عطاری صاحب میں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ پہلے کیفیت کیا تھی، اب کیفیت کیا ہے؟ روزمرہ زندگی کے لحاظ سے یہ پہلے میرے ساتھ ہمارا کوئی دن نہیں جاتا جھگڑا کرنے کے بغیر کہ والد صاحب یہ مجھے تنگ کرتا ہے اور یہ مجھے روز بلا ناغہ لڑائی میں گزرتی، اور کبھی اس نے میری ماما کی نہیں بات مانی والدہ کی، اور کبھی میں نے، یا اس نے بعد میں مجھے الحمدللہ جامعہ میں داخل کروانے کے بعد مجھے بھی تربیت دیتا ہے الحمدللہ۔ والدین کو جو بھی کوئی نہیں پتہ لگتا ہے باتوں کا وہ بھی بتاتا ہے الحمدللہ، ساتھ ساتھ جو بھی کوئی دینی تعلیم جو بھی سیکھ کے آتا ہے مدرسے سے وہ بھی گھر آ کے بتاتا ہے۔ اب کتنے دنوں بعد لڑتے ہیں؟ اب الحمدللہ جب کا مدرسے ڈالا ہے الحمدللہ کہ ہماری آج تک نہیں لڑائی ہوئی۔ ویسے ہی کوئی مسئلہ بن جاتا تھا نا کوئی بھی گھر میں، ویسے ہی کہ بول دیتے تھے آپس میں، یا وہ یعنی جانا نہیں ہے، کوئی اوور آل ہو جاتا نا تو ہوتا تھا پہلے کہ وہ میں بولتا تھا نہیں میں نہیں کروں گا، یہ بولے گا، وہ آپس میں ہوتا تھا پہلے تھوڑا سا۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہے آگے سے کہ میں لڑتا نہیں ہوں ویسے جیسے پہلے تھا، پیار سے بیٹھ کے میں بول دیتا ہوں، وہ بھی مجھے پھر آگے سے جب میں ان سے پیار سے بولوں گا ظاہری بات ہے وہ بھی میرے سے پیار سے بولیں گے، ایسے تھوڑی ہے کہ میں ان کو بولوں گا اور وہ آگے سے۔ الحمدللہ اب آگے سے بہتر ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں پیار دو گے پیار ملے گا، ٹھکراؤ گے ٹھکرا دیے جاؤ گے۔ تو ماشاء اللہ دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں پیار و محبت نصیب فرمائے، اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرمائے۔ اچھا، آپ کا جو اسکیجول چلتا ہے تعلیم کے تعلق سے، صبح 8 سے لے کے بلکہ 8 سے بھی پہلے تیاری وغیرہ شروع ہوتی ہوگی جامعۃ المدینہ میں جانے کی، 7 بجے ناشتہ اور چینجنگ اور یہ سب کرتے کراتے جامعۃ المدینہ پہنچتے ہوں گے۔ اچھا، 1 بجے وہاں سے آف ہوا، جی اور 1 بجے وہاں سے آف کر کے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے 2 بجے، جی بیچ میں صرف 1 گھنٹہ ہے، جی اس میں جامعۃ المدینہ سے گھر بھی پہنچنا ہے اور گھر سے تیاری وغیرہ کر کے نماز اور سارے معاملات سے فراغت، اور اس کے بعد 2 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ جی اچھا، 2 بجے اگلی ڈیوٹی آپ کی شروع ہوئی اور وہاں سے پھر آپ فری ہوں گے 12 بجے، جی یا بعض راتیں آپ نے ذکر فرمائے رش ہو تو 1 بجے 1:30 جی بجے۔ بالکل۔ کتنے فاصلے پر ہے یہاں سے مال جہاں آپ جاتے ہیں؟ 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں جانے میں، 15 منٹ یک طرفہ۔ یک طرف۔ تو 12 بجے بھی فارغ ہوئے تو گھر پہنچتے پہنچتے 12:15۔ جی جی شام کا کھانا اس کے بعد کھاتے ہوں گے آ کے؟ نہیں، شام کا کھانا اس طرح میں ساتھ لے جاتا ہوں، مطلب کہ اچھا، وہیں کھاتے ادھر ہیں؟ وہیں کھا لیتا ہوں۔ چلے آپ 12:15 12:30 گھر پہنچے، جی اور پہنچنے کے بعد پھر اگلے دن جامعۃ المدینہ پہنچنے کے لیے 7 بجے آپ نے تیاری شروع کر لی، بالکل ایسے ہی، بیچ میں نماز فجر بھی آئے گی، بالکل تو یہ بہت ٹائٹ شیڈول نہیں ہوتا؟ کیسے مینج کرتے ہیں اس کو؟ بالکل ہوتا ہے، مطلب ایسے کافی زیادہ جو مطلب میں جیسی مال میں جو ملی تھی نا
تو جو پہلا ماہ تھا نا میرے لیے وہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا، مطلب کہ اس ایک چیز کو مینیج کرنا، وہ صبح جانا، اس میں مطلب کافی زیادہ مطلب کہ مشکلات آئی تھی مجھے۔ الحمدللہ اب آگے سے بہتر ہے کہ وہ پھر تھوڑا سا روٹین بن جاتی ہے نا کہ وہ مطلب جتنی نیند اسی حساب سے پھر وہ تھوڑا سا مینیج کرنے کے اعتبار سے الحمدللہ اب ٹھیک ہے کہ میں کر سکتا ہوں ان ساری چیزوں کو مینیج۔ کیا بات! اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنہیں علم کا جذبہ دیا ہے وہ سارے معاملات کو مینیج کر لیتے ہیں۔ جس کو دھن سوار ہو جاتی ہے کسی بھی کام کے کرنے کی، وہ اس کام کو کیسے لے کر چلنا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے سوچنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ راہیں نکالتے ہوئے آگے بڑھنے کی سعی کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ، اور یہ ہے امیر اہل سنت کی پرنور تربیت کا ایک شاہکار کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم کا ایسا جذبہ عطا کیا کہ اس کا ایک نظارہ آپ عمر اتاری کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی دادی جان کی خواہش تھی کہ آپ حافظ بھی بنیں، جی جی، تو وہ کب بنیں گے؟ وہ بھی انشاءاللہ یہ جیسے ہی درس نظامی کمپلیٹ ہوگی نا، میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ اگر ہوا تو ضرور یہ بھی اس میں کمپلیٹ کروں گا بعد میں، اس کو کرنے کے بعد، کیونکہ ابھی تو فی الحال اگر دیکھا جائے اس میں درس نظامی مکمل کرنے کے بعد درس نظامی کے بعد اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ یہ بھی ضرور میں اس کو لوں گا اس چیز کو۔ جس طرح یہ 8 سال کا درس نظامی جی یہ مینیج ہو گیا، بالکل، قرآن تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن کے نظارے ملیں گے کہ یہ قرآن تو ہم نے آسان کر دیا۔ اور اس طرح ہوگا نا پھر کہ مطلب جو سٹارٹنگ میں وہ جو مطلب جب بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے جاتا ہے، وہ پہلے مدنی قاعدہ پڑھتا ہے، وہ سارا یہ سارا کچھ تو الحمدللہ آتا ہے نا مجھے، تو وہ پھر یہی ہوگا کہ اس میں جو ترجمہ تفسیر وغیرہ وہ بھی تو سارا کر چکے ہیں الحمدللہ، تو وہ پھر آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں وہ مجھے پتہ ہے کہ میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لوں گا اگر ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم، اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ارادوں میں آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے اب دیکھیں کہ ہم سب کے حالات ہمارے کہ اتنے زیادہ مشکل ہیں کہ پہلے پڑھنا بھی، جامعۃ المدینہ میں جانا، اس کے بعد نوکری پہ جانا، کس طرح یہ کافی زیادہ مشکلات ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو مطلب بالکل ہی فری ہوں گے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، انہیں یہ چاہیے کہ بالکل اس دین کی طرف آئیں، آ کے تعلیم حاصل کریں، اس کو سمجھیں کہ کیونکہ یہ جو دین کی تعلیم ہے اب اتنی کہ ضروری ہے نا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم کو حاصل کریں۔ اور مطلب کسی کے لیے مشکل ہوگا بھی کہ یہ اس چیز کو کیسے مینیج کریں، کہ جیسے اب میں کر رہا ہوں کہ سب کو چاہیے کہ مطلب کوئی آسان حالات میں بھی ہوں گے، کوئی مشکل میں بھی ہوں گے، ابھی یہی ہے کہ جو آسان ہے وہ اس طرف آئیں، جو مشکل ہے وہ بھی اس کو مینیج کر کے اس طرف آئیں کہ دین کی تعلیم کو حاصل کریں اور دعوت اسلامی کا حصہ بن جائیں۔ ماشاءاللہ، دین کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ جیسے جینے کے لیے سانس ضروری ہے، ایسے ہی علم ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تو بہت بڑی بات ذکر فرما دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے عالم ہی انسان ہے، عالم ہی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے راستے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ عمر بھائی کا گھر یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ گھر کی کیفیت کس طرح کی ہے، اور ان کیفیتوں کے ہوتے ہوئے بھی علم کا جذبہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو عطا کیا ہے وہ کس طرح کا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بہت بہتر حالات میں ہوں گے، بہت بہتر حالات میں رہنے والے بھی اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھیں اور مشکلوں کے پہاڑ کراس کر کے علم کی حسین وادیوں کی طرف بڑھنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہوں، تو اس میں بھی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ تو آئیے عمر بھائی کا گھر دکھاتے ہیں آپ کو۔ عمر بھائی کے گھر میں موجود ہیں، گھر کا مین گیٹ، عمر بھائی کے والد محترم کی سائیکل، یہ ساتھ ہی کچن ہے، یہاں سے شروع ہو کے یہیں ختم ہو رہا ہے۔ 5 افراد کی فیملی اس گھر میں رہتی ہے۔ خواہشات تو بہت ساری ہوں گی، سپنے بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن سب سے بنیادی خواب جو ہے وہ ہے علم دین کا حصول۔ راہ علم کے مسافر ہیں۔ والدہ کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرے بیٹے، میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں لیکن تمہاری تعلیم کو قربان نہیں ہونے دوں گی۔
اسی والدہ کی خواہش اور والدہ کے جذبے کو لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت ماشاء اللہ عمر بھائی 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں داخل ہونے والے ہیں۔ ماہ رمضان کی برکتیں آپ لوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 5ویں سے 6 سال میں پہنچے، والدہ کی دعاؤں کی برکت، والدہ کا جذبہ ہے جو مزید آگے بڑھنے کی دعوت ساتھ ساتھ دیتا چلا جاتا ہے۔ جہاں تھوڑا سا حوصلہ پست ہوتا ہوگا نا، وہاں والدہ کے محبت بھرے جملے وہ آگے بڑھنے کا سامان کرتے ہوں گے، والدہ کی دعائیں آگے بڑھاتی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ والدہ کا پیٹھ تھپکنا، اور جب وہ دل سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں نا کہ میرے بیٹے سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، تمہاری تعلیم قربان نہیں ہونے دوں گی، تو یہ کتنا موٹیویٹ کرتا ہوگا والدہ کا یہ انداز۔ اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں کے ان جذبات کو بھی سلامت رکھے، اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جن نیک اہداف کے تحت یہ اپنے بچوں کو راہ دین میں وقف کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک جذبات اور ان کی نیک تمنائیں ان کی زندگی میں پورا ہونا اور پورا ہوتے دیکھنا انہیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ میں بات وہی دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں یہ ایک عمر اتاری نہیں ہے، اس طرح کے کئی عمر جامعات المدینہ میں موجود ہیں۔ آئندہ پروگرام میں ایک نئے طالب علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب رہے جذبہ سلامت دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی دے ہم